جب سرکار کا نام سنا سیدنا ابو بکر صدیق نے تو کہا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ المولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانائے غیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے تو رب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہاں زمین میں وہاں فلک پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آئے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ کہ جو 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ مقدس مہینہ کہ جسے ہم اور آپ رجب المرجب کے نام سے جانتے ہیں، جس کی آج 25 تاریخ ہوئی اور کل 26 تاریخ ہے، اور کل کا دن گزار کر جو رات آنے والی ہے، اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی تاکہ اپنے محبوب کو، اپنے خاص بندے کو دکھائے وہ نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کی ابتدا
لفظ سبحان سے فرمائی، پاک ہے وہ ذات، اس لیے کہ تمام اعتراضات بند ہو جائیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ برسہا برس کا سفر ذرا سی دیر کے اندر کوئی ذات کرانے والی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا سو کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرے گا، اس کی ذات پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کئی مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جو ہے وہ روحانی ہوئی، یعنی عالم تصور کے اندر، خواب کے اندر سرکار کو معراج ہوئی، مگر یہ معراج کہ جس کا ذکر کیا گیا ہے 15ویں پارے کے اندر، یہ معراج جسمانی ہے، یعنی جسم کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لامکہ تک گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر کرایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اور خواب کے اوپر اگر خواب کی معراج مانی جائے تو خواب کے اندر تو انسان کہاں سے کہاں جاتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ابھی یہ کہے کہ کل کی رات میں مکہ شریف گیا خواب کے اندر، تو کوئی اعتراض کرے گا نہیں، اس لیے کہ خواب کے اندر جا سکتا ہے بندہ۔ کوئی کہے کہ میں مدینہ شریف گیا تو جا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ کوئی کہے کہ میں کربلا معلیٰ گیا تو جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ کوئی کہے میں بغداد گیا یا اجمیر شریف گیا خواب کے اندر تو جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، خواب کی بات ہے۔ مگر کوئی یہ کہے کہ رات کے اندر میں مدینہ گیا جسم کے ساتھ میں اور واپس آ گیا، تو اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ انسان رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کیسے جا سکتا اور کیسے آ سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خواب کی بات کہے گا تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور حقیقی بات کہے گا کہ میں حقیقت میں گیا، جسم کے ساتھ گیا، تو اب اعتراض ہوگا۔ تو یہ اعتراض بھی کفار مکہ کو بہت ستا رہا تھا کہ جب سرکار معراج کا سفر طے کر آ گئے، اور آنے کے بعد 27-28 تاریخ کو آپ نے اہل مکہ کو بتایا، اور بتانے کے بعد کہا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نشانیاں دکھائی۔ یہ ساری بات جب آپ نے کہی تو مکہ کا ابو جہل، اس کے پیٹ میں بڑا درد ہوا، اس نے اعتراض کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، اونٹ کا زمانہ تھا، کئی مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد انسان وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے آتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر آپ جا کر آ گئے، یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ ابو جہل نے انکار کیا اور مکہ کی گلی میں گھوم کر مسلمانوں کو پکڑنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسی بات ہے، ایسی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد کہنے لگا ابو جہل کہ اے ابو بکر، کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ کہا کہ کون سی بات؟ کہا کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کوئی بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے اور مسجد اقصیٰ جا کر وہاں سے واپس آ جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مگر اے ابو بکر، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی نے یہ کہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور لامکہ تک گیا، آسمانوں کی سیر کی اور واپس آ گیا۔ جب سرکار کا نام سنا سیدنا ابو بکر صدیق نے تو کہا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میرے آقا کی شان ہی ایسی ہے جو تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اگر میرے آقا نے کہا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں تو بے شک وہ گئے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ میں آسمان دنیا میں گیا ہوں تو بے شک وہ گئے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ میں لامکہ گیا ہوں تو بے شک وہ گئے، اس لیے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس معراج کی تصدیق جب سیدنا ابو بکر صدیق نے کی تو اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ آپ کو جو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ آپ نے معراج کی تصدیق کی کہ ہاں بے شک میرے آقا نے اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے۔
قرآن کے اندر اس کا یوں بھی بیان ہوا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی بے شک وہ متقی ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اب معراج کا سفر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو یہ معراج عطا فرمائی اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے محب اور ایک ہوتا ہے محبوب۔ محب ہوتا ہے چاہنے والا، محبوب ہوتا ہے جسے چاہا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے معشوق۔ عاشق ہوتا ہے چاہنے والا، معشوق ہوتا ہے جسے چاہا جائے، جس سے محبت کی جائے۔ تو محب اور محبوب کا معاملہ دیکھیں آپ کہ اگر ہمارا کوئی محبوب ناراض ہو جائے تو ہم اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے دنیاوی تحفے دیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اسے کھانے کی چیز پسند ہے تو کھلاتے ہیں، پینے کی چیز پسند ہے تو پلاتے ہیں، کوئی تحفہ پسند ہے تو تحفہ دیتے تاکہ ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں محبوب اور محب کا معاملہ ہے، اللہ اور مصطفیٰ کا معاملہ ہے۔ مصطفیٰ محبوب ہے، اللہ محب ہے۔ اللہ چاہنے والا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن یعنی آپ ذرا غور کریں، 26 تاریخ کل ہے اور آج کے دن 25 اور 26 تاریخ کو سرکار نے جب مکہ کے اندر تبلیغ اسلام فرمائی، لوگوں تک حق کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو بتایا اللہ ایک ہے، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، تو لوگوں نے انکار کیا۔ 26 تاریخ والے دن یعنی کل کے دن کسی نے سرکار کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو سرکار کو ذرا سی تکلیف ہوئی، سرکار ذرا رنجیدہ ہوئے، سرکار کے دل کو ذرا ٹھیس پہنچی، اور جب سرکار رنجیدہ ہوئے، سرکار کے دل کو ٹھیس پہنچی تو سرکار مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کے قریب حضرت ام ہانی کے مکان پر آرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے آج دن بھر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا مگر کسی نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ جب سرکار کے دل کو یہ تکلیف پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہا ہونے والا تھا کہ میرا محبوب ناراض رہے، میرے محبوب کو ذرا سی تکلیف پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا تاکہ میرا محبوب راضی ہو جائے اور میرے محبوب کی دل جوئی ہو جائے، کوئی تکلیف میرے محبوب کا نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا اے جبریل، آج میرا محبوب ناراض سا لگتا ہے، آج میرے محبوب کا دل دکھا دکھا سا لگتا ہے، جاؤ جنت کے اندر سے ایک براق لے کر جاؤ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ اور مصطفیٰ سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہ پیغام محبت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو دیا۔ حضرت جبریل امین جنت میں پہنچے، جنت میں جانے کے بعد دیکھا ہزاروں براق وہاں موجود ہے اور ہزاروں براقوں کے اندر ایک براق ہے جو عاجزی انکساری کے طور پر آنسو بہا رہا ہے، یعنی رو رہا ہے۔ حضرت جبریل امین اسی براق کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے کہ براق رونے کی کیا وجہ ہے؟ آج تو معراج مصطفیٰ کا معاملہ ہے، آج تو مصطفیٰ آسمان دنیا کو مزین کرنے والے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو براق کہتا ہے کہ یہاں ہزاروں براق ہے، مجھے پتا نہیں کہ کس کی قسمت کا ستارہ جگمگانے والا ہے، کون سے براق کے اوپر سرکار تشریف فرما ہوں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میری قسمت کا ستارہ سورہ دنیا تک ہوتا اور میری قسمت کا ستارہ جگمگا جاتا، مجھے یہ موقع ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی براق کی عاجزی پسند آتی ہے۔ اللہ فرماتا جبریل اسی براق کو لو اور اسی کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضرت جبریل امین اسی براق کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد چلتے ہیں، جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب حضرت ام ہانی کے مکان پر سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ جب آتے ہیں تو آنے کے بعد حضرت جبریل امین دیکھتے کہ سرکار تو آرام کر رہے ہیں، سرکار کو اٹھایا کس طرح جائے، سرکار کو یہ سرکار کی بارگاہ میں یہ بات کیسے رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ کا پیغام کیسے دیا جائے، اس لیے کہ سرکار آرام کر رہے ہیں۔ یہ ادب کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ادب سکھا
دکھاتا ہے۔ حضرت جبریل امین سرکار کو اٹھاتے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جبریل بہت اچھا کیا معلوم کر لیا کہ کس طرح مصطفیٰ کو اٹھانا ہے، اگر آواز لگاتے تو بے ادبی ہو جاتی، مصطفیٰ کو جگاتے تو بھی بے ادبی ہوتی۔ اب مقام مصطفیٰ یہ ہے میرے محبوب کو تمہیں جگانا ہے تو تم اپنے کافوری ہونٹوں کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگا لو، یعنی جب ٹھنڈک محسوس ہوگی میرے محبوب کی آنکھ کھلے گی اسی وقت ہمارا پیغام دے دینا۔ حضرت جبریل امین اپنے ہونٹوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگاتے ہیں، مصطفیٰ کے تلووں سے لگاتے ہیں، سرکار کی آنکھ کھلتی ہے، سرکار فرماتے جبریل کیا بات ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آج کی رات آپ کو معراج ہونے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی ملاقات کا مشتاق ہے۔ جب اللہ کا حکم سنتے ہیں سرکار تو کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے آب زمزم سے آپ غسل کرتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل خانہ کعبہ کے اندر سرکار ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، براق کے اوپر جب سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں تو براق بدکنے لگتا ہے، یعنی کودنے لگتا ہے، تو حضرت جبریل امین فرماتے اے براق خبردار تو بدکتا کیوں ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ آج تیرے اوپر کون تشریف فرما ہے؟ ان سے زیادہ عزت والی ذات کبھی بھی تیرے اوپر جو ہے تشریف فرما نہیں ہوئی۔ تو براق کہتا اے جبریل امین بے شک صحیح ہے مگر یہ خوشی کا موقع ہے، میں اپنے نصیبے پر فخر کر رہا ہوں اسی لیے میرا یہ بدکنا ہو رہا ہے۔ حضرت جبریل امین براق کی رکاب کو تھامتے ہیں اور اس کے بعد یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک تاریخی جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار نبیوں کے سردار ہے، سرکار امام الانبیاء ہے، تمام نبی اور تمام رسول کے سردار سرکار ہیں، اور حضرت جبریل امین جو ہے تمام فرشتوں کے سردار ہے، یعنی یہ بھی عزت و عظمت والے ہیں، اور براق بھی عزت و عظمت والا ہے کہ جس پر سرکار تشریف فرما ہے۔ حضرت جبریل امین براق کی رکاب کو تھامتے ہیں اور سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلتا کہ اگر عزت و عظمت والا انسان ہو اور کسی جانور پر تشریف فرما ہو تو جو اس کی رکاب تھاما جاتا ہے وہ تھامنے والا بھی عزت والا ہوا کرتا ہے۔ اور تاریخی جملہ غور کرے، حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضرت زینب ہے۔ حضرت زینب نے کربلا کے موقع پر کہا تھا، اس لیے کہ کربلا کا منظر بیان کرنا مقصود نہیں ہے مگر تاریخی جملہ آیا ہے تو بتاتا چلتا ہوں، حضرت زینب نے جب امام عالی مقام کے گھوڑے کی رکاب کو تھاما تھا کربلا کے میدان میں تو اس وقت سیدہ زینب نے یہی کہا تھا اے بھائی حسین آج خاندان مصطفیٰ کے اندر کوئی مرد نہیں بچا ہے جو تیرے گھوڑے کی رکاب کو تھامے، اس لیے کہ ہمارے خاندان کا دستور رہا ہے، ہمارے خاندان کی روایت رہی ہے کہ جب سرکار میدان کے اندر جایا کرتے تھے تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کے گھوڑے کی رکاب کو تھاما کرتے تھے، اور جب حضرت علی میدان کے اندر جایا کرتے تھے تو امام حسن مجتبی ان کے گھوڑے کی رکاب کو تھاما کرتے تھے، اور جب بھائی حسن جایا کرتے تھے تو حسین ان کے گھوڑے کی رکاب کو تم تھاما کرتے تھے، مگر آج خاندان مصطفیٰ میں کوئی مرد نہیں ہے جو اس روایت کو زندہ کرے تو تیری بہن زینب اس روایت کو زندہ کرتی ہے اور گھوڑے کی رکاب کو تھامتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گھوڑے پر بیٹھنے والا عزت و عظمت والا ہوتا ہے تو گھوڑے کی رکاب تھامنے والا بھی عزت و عظمت والا ہوتا ہے۔ تو براق پر بیٹھنے والے آج سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو براق کی رکاب تھامنے والے بھی تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین ہے۔ سفر کی ابتدا ہوتی ہے، اب یہاں سے بیت مقدس سے یہ سفر بیت حرم سے بیت مقدس کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جب میں بیت حرم سے بیت مقدس کی طرف جا رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخ ٹیلے کے یہاں پر اپنی قبر کے اندر صلات پڑھ رہے ہیں۔ صلات کے معنی کئی آتے ہیں، علماء کرام سے جب آپ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا، مگر صلات کے 2 معنی بڑے مشہور ہیں، ایک معنی صلات کے نماز کے آتے ہیں اور ایک معنی صلات
सलात के दुरूद के आते हैं। तो पता ये चला कि मेराज की रात के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। ये माना भी मुनासिब है, और अगर सलात के बामाना नमाज लिया जाए तो पता चलता कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा निखर कर सामने आ जाता है। हम तमाम नबी और रसूल को अपनी अपनी कब्रों में जिंदा मानते हैं। पता ये चला कि मेराज की रात के अंदर सरकार ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते देखा। अब यहाँ से ये सफर और आगे बढ़ता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहीं पर होते हैं, सरकार मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं कि जिसे हम क़िबला अव्वल कहते हैं, जिसे बैत मुक़द्दस कहते हैं, आज यहूदियों के कब्जे के अंदर है। हर जुमा को दुआ की जाती, मौला बैत मुक़द्दस को आज़ाद फरमा। यकीनन हमारा ईमान और ईकान कहता है अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाएगा और फिर से बैत मुक़द्दस आज़ाद होगा, और बैत मुक़द्दस के अंदर मुसलमानों को अजान और नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा कि जिस तरह हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर बैत मुक़द्दस आज़ाद हुआ और बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में आज़ाद हुआ, इसी तरह आज़ाद होगा और हम नमाज मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमान नमाज अदा करेंगे। सरकार बैत मुक़द्दस के अंदर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर भी अल्लाह का करम देखे कि सरकार की आमद से पहले, यानी बैत मुक़द्दस पहुँचने से पहले पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम तक, यानी 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम सारे यहाँ तशरीफ फरमा होते हैं और सफ़े लगी हुई होती है। सिर्फ इंतज़ार होता है तो इमाम का इंतज़ार होता है कि इमाम आ जाए ताकि नमाज अदा की जाए। सरकार पहुँचते बैत मुक़द्दस के अंदर, जब बैत मुक़द्दस सरकार पहुँचते हैं, हज़रत जिब्रील अमीन सरकार का हाथ मुबारक थामते हैं और मुसल्ला इमामत की तरफ इशारा करते हैं, या रसूल अल्लाह आप नमाज पढ़ाए। सरकार मुसल्ले पर पहुँचते हैं। तमाम नबी और तमाम रसूल जो है सरकार की इक्तदा के अंदर नमाज अदा करते हैं। बैत मुक़द्दस के अंदर काल की रात, यानी कल जो शबे मेराज आने वाली है, उसी की रात के अंदर बैत मुक़द्दस के अंदर नमाज अदा होती है। नमाज अदा होने के बाद अब यहाँ से सफ़र आसमान दुनिया का शुरू होता है। एक बात और देखे यहाँ पर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हमारे नबी के ज़माने से 600 बरस पहले का ज़माना है। तो 600 बरस पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले तमाम नबी, तमाम रसूल, यानी कोई 1000 साल पहले, कोई 1200 साल पहले, कोई 1500 साल पहले, कोई 2000 साल पहले, कोई 3000 साल पहले, यानी हजारों सालों से अंबिया इकराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। मगर बैत मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तमाम नबी और तमाम रसूल को जमा फरमाता है और बताता है कि ये नबी जो अपने अपने दौर के नबी थे, आज मुस्तफ़ा के सामने मुक्तदी बनते नजर आते हैं। मुस्तफ़ा के मुक्तदी बनकर अपने आप पर फख्र करते हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यहाँ 2 रकात नमाज निफल अदा फरमाते हैं। अब आसमान दुनिया का सफ़र शुरू होता है। ये जो नीला आसमान कि जिसे हम और आप देखते हैं, ये बड़ी दूरी पर है। कभी अल्लाह फजल फरमाए प्लेन के अंदर सफ़र हो तो ये जो सफ़ेदी नज़र आती है ये तो बहुत नीचे रह जाती है, और वहाँ से प्लेन से भी जब आप इस नीले आसमान को देखेंगे तो ये बहुत दूर नज़र आता है। इसके बारे में तारीख में ये लिखा है कि आप देखें 500 साल की मसाफे हद की दूरी पर पहला आसमान है, यानी 500 साल अगर सफ़र किया जाए तब जाकर पहले आसमान तक इंसान पहुंचता है, और उसके बाद उस आसमान की चौड़ाई जो है वो भी 500 साल की है। फिर 500 साल की मसाफहत पहले आसमान से दूसरे आसमान की है, फिर दूसरे आसमान की चौड़ाई भी 500 बरस की है, फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान की चौड़ाई है, ये भी 500 बरस का ज़माना है। यानी इतना लंबा चौड़ा सफ़र होता है। सरकार हज़रत जिब्रील अमीन के साथ में शुरू करते हैं। किसी आसमान पर नबियों से मुलाकात होती है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात होती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात होती है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम
السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اولو العزم انبیاء کرام سے سرکار کی ملاقات ہوتی ہے، اور آسمان کا سفر سرکار جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے کہ جس مقام کو سدرہ کہا جاتا ہے۔ سدرہ ایک درخت کا نام ہے، اور اس درخت کا یہ حال ہے کہ جس طرح ہمارے اور آپ کے پانی پینے کا مٹکا ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کا ایک پھل ہوتا ہے، اور ہاتھی کے کان کے برابر اس درخت کے پتے ہوتے ہیں، اور اسی سدرۃ المنتہا کے یہاں سے جو نہریں بہتی ہے کہ جس کا پانی جنت کے اندر آتا ہے، اور اسی جگہ پر رہنے والے حضرت جبریل امین ہے۔ یہاں سے آگے حضرت جبریل نہیں جاتے ہیں، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبریل امین یہاں تک پہنچتے سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب سرکار یہاں سے بھی سفر اور آگے شروع کرتے ہیں۔ سرکار حضرت جبریل سے فرماتے ہیں، اے جبریل آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر یہاں سے آگے ایک بال کے برابر بھی میں گیا تو رب کے انوار کی تجلی جو ہے میرے بالوں کو جلا دے گی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت جبریل امین وہیں پر رک جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا حضرت جبریل وہ ہے کہ جو تمام فرشتوں کے سردار ہے اور نور سے بنے ہوئے ہیں، مگر جہاں پر نور کی بھی بات ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے بھی سرکار اپنے سفر کو جاری رکھتے۔ اگر حضرت جبریل امین سرکار کو اپنی طرح سمجھتے تو عرض کرتے، یا رسول اللہ اس سے آگے آپ نہ جائیں، اس لیے کہ اس سے آگے تو میں بھی نہیں جاتا۔ مگر حضرت جبریل امین اپنی بات بھی جانتے تھے اور سرکار کا مقام بھی جانتے تھے، اس لیے عرض کرتے، یا رسول اللہ میں تو اس سے آگے نہیں جا سکتا، مگر آپ کی شان اور عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ اس سے بھی آگے جائیں گے۔ سرکار سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں، اور آگے کا سفر طے کرتے کرتے ایک مقام آتا ہے کہ جسے لامکہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی مقام نہیں ہے مگر اس کا نام پھر بھی لامکہ ہے۔ حضرت جبریل امین تو سدرہ پر رک جاتے ہیں، سرکار وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اب آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے سرکار دیکھتے ہیں۔ قرآن کا انداز تیور دیکھے، جب سرکار یہاں پہنچتے ہیں تو قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ قریب ہوئے، وہ قریب ہوئے، یعنی سرکار اللہ کے قریب ہوئے۔ پھر فرمایا ثم دنا فتدلی، اور قریب ہوئے، اور کتنے قریب ہو گئے کہ جس کو کعبہ قوسین سے مراد لیا گیا۔ کعبہ قوسین کسے کہا جاتا ہے؟ قوسین کے معنی آتے ہیں یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا تیر و کمان، یعنی تیر تو لمبا ہوتا مگر کمان جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا بنا ہوتا ہے۔ اب دو کمان دیکھیں آپ، ایک کمان اس طرح ہے اور ایک کمان اس طرح ہے، دو کمانوں کو جب ملایا جائے تو ملنے کے درمیان کتنی دوری رہ جاتی ہے، یعنی مل بھی گئے اور دوری بھی نہ رہی۔ اس کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا کہ وہ اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ جس طرح دو کمانوں کے ملنے کے درمیان قربت ہوا کرتی ہے، اتنے قریب سرکار معراج کی رات کے اندر اللہ کے قریب ہوئے۔ اور پھر یوں کہا گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اللہ کو جو وحی کرنی تھی اپنے بندے کو وحی کی۔ یہاں لفظ اپنا دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کو اپنا بندہ کہتا ہے۔ قرآن کی وہ آیت مبارکہ کہ جس کا سفر شروع ہوتا اس کے اندر بھی اللہ نے یہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی اپنے بندے کو، اور یہاں پر بھی اللہ نے ہی فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں پر بھی اللہ نے مصطفیٰ کو اپنا بندہ کہا ہے۔ جب اپنائیت آ جاتی ہے تو اس کے اندر معاملہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہاں پر اکثر لوگ جو ہے، اب اکثر لوگوں کا معاملہ ہے اہل برادری سے ہے، یعنی لوہار برادری سے ہے۔ اگر کہا جائے کہ آپ مسجد یہاں سے چلے ہیں، آپ احمد آباد جائیں گے تو احمد آباد کے اندر آپ کو سنی مسجد ملے گی، آپ کو خوشی ہوگی چلو اپنی مسجد ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک جملہ اور جوڑ دیا جائے کہ وہ سنی مسجد
لوہار برادری کی مسجد ہے، یعنی اپنی مسجد ہے، تو جہاں اپنا بنا جاتا ہے تو انسان کے اندر محبت اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اپنا بندہ قرار دیا ہے کہ یہ میرے بندے میری بندگی کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدہی کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ صرف اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے کہ میرا بندہ، میرا اپنا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی محبت اپنے محبوب سے فرماتا ہے۔ تو کل کی رات بڑی مقدس رات ہے کہ جس کے اندر شب معراج ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تحفے عطا فرمائے، وہ تحائف عطا فرمائے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ انہی تحفوں میں سے صرف ایک تحفے کا نام نماز ہے۔ جو اللہ نے تحفے عطا فرمائے ایک تحفے کا نام نماز ہے، اور اسی نماز کے بارے میں سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ سرکار کی معراج تو ہے بیت مقدس سے، بیت حرم سے بیت مقدس، اور بیت مقدس سے لامکہ تک، اور ہماری معراج ہے نماز ادا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معراج کو نہ چھوڑیں۔ ہماری معراج کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا۔ اور اللہ فرماتا کہ میرا بندہ مجھے اس وقت بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب وہ حالت سجدہ سے ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ تو یہ رجب المرجب کا مہینہ کہ جس کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ رمضان کے بعد میں سرکار سب سے زیادہ نفل روزے اسی مہینے میں رکھتے تھے۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا روزہ سرکار رکھتے تھے، اور پھر ان کے بعد فرمایا گیا کہ یہ دو روزے جو ہیں 26 اور 27 کا، کہ جسے ہم اپنی ہندوستانی زبان کے اندر لکھی ہزاری کے روزے سے نام سے جانتے ہیں، یہ وہی روزے ہیں۔ اس لیے کہ جس رات کے اندر سرکار گئے اور جس رات میں سرکار نے معراج ہوئی اور اس کے بعد سرکار تشریف لائے، تو وہ کل والا دن گزار کر جو رات آنے والی بڑی مقدس رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ادب کو سمجھے، اس کے مقام کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رات بنائی ہے شب معراج، معراج کی رات، اور اس کے اندر جو سرکار نے عجائبات دیکھے، سرکار نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا، سرکار نے جہنم کے جو عذاب ہیں ان کو بھی دیکھا، اور کئی باتیں سرکار نے دیکھی اور ان کے بارے میں فرمایا بھی سرکار نے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے تعلق سے گزشتہ آنے والا جمعہ جو ہے اگر زندگی رہی تو کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائے گی، مگر آپ یاد رکھیں کہ کل کی رات بڑی مقدس رات ہے، اور اس رات کے اندر نماز عشاء پڑھنے کے بعد کم از کم 2 رکعات نماز نفل ادا ضرور کر لے، تاکہ شب معراج کا حصہ ہمارے دامن کے اندر بھی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور کرم فرمائے، اور اگر چند قطرے بھی ہمارے دامن پر پڑ گئے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ مگر یاد رہے کہ یہ دونوں روزے، کل کا اور پرسوں کا روزہ نفل روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر نماز چھوڑ دی آپ نے تو آپ دیکھیے کہ آپ نے پیتل کے چکر کے اندر سونا چھوڑ دیا۔ نماز فرض ہے، روزہ نفل ہے۔ ہوتا کیا کہ ہم نفل روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر 5 ٹائم کی نماز غائب کر دیتے ہیں۔ اب روزے کا ثواب تو ملا، مگر جو آپ نے 5 وقت کی نماز چھوڑ دی اس کے عذاب کے بارے میں بھی سوچے کہ کتنا سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھے کہ جہاں نفل روزہ ہو ساتھ کے اندر نماز کی پابندی ضروری ہو۔ نماز کا پڑھنا فرض ہے، نفل کا روزے کا رکھنا نفل ہے۔ اگر روزہ نہیں بھی رکھا تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، مگر کل اگر نماز نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا۔ اس چیز کا خیال رکھے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس فرض کا ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔